ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک مسئلہ آج کل بہت زیادہ یہ آتا ہے سامنے، خاص طور سے شادی شدہ مردوں کے لیے، وہ یہ کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے لیے، ہم بستری کرنے کے لیے اس کو بلاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں اور وہ انکار کرتی ہے، اور انکار کی وجہ کوئی عذر نہیں، یعنی اس کو ماہواری نہیں یا وہ بیمار نہیں، صرف اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی، اور ایسی صورت میں شوہر اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اس کی مرضی نہ چاہنے کے باوجود، تو کیا یہ زبردستی کہلائے گی؟ کیا شرعی اعتبار سے یہ جائز ہوگا؟ اس طرح سے صحبت کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے آپ تین باتیں سمجھیں۔ ایک ہے کہ شریعت نے شوہر کا اس سلسلے میں کیا حق رکھا ہے، دوسری بات اسلامی طریقہ کار اس سلسلے میں کیا ہے، اور تیسری بات حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، اور آپ کے اقوال اس سلسلے میں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صحبت سے پہلے بیوی کو تیار کر لو، یعنی اس سے پیار و محبت سے پیش آؤ، پیار و محبت کی بات کرو، اس کے جذبات کو ابھارو، اسے تیار کرو جماع کے لیے، پھر اس کے بعد اس سے جماع کرو۔ یہ آپ کے بہت سارے ارشادات جو آپ نے فرمائے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ بیوی کو پہلے جماع کے لیے تیار کرو، اس سے باتیں کرو، پیار و محبت کی باتیں کرو، اور پھر اس کے بعد اس سے صحبت کرو۔ آپ کا عمل اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، کسی بھی بیوی نے اس سلسلے میں کوئی شکایت نہیں کی، نہ اس طرح کی کوئی روایت آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ بیویوں کی دلجوئی کا مکمل خیال رکھتے تھے، یعنی بیوی اگر تیار ہے تو ہی آپ صحبت کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اب اس سلسلے میں شوہر کے حق کی حدیث، تو رات کے وقت میں خاص طور سے بیوی کو شوہر سے ناراض رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے الگ بستر پہ جا کر یعنی ناراض ہو کر رات گزاری، تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں۔ تو لعنت اور پھٹکار رات بھر اس عورت پر ہے جو اپنے شوہر کو ناراض کرے، یعنی ناراض ہو کر دوسرے بستر پہ چلی جائے۔ تو شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کو ناراض نہ کیا جائے، لیکن اسلامی طریقہ کار یہ ہے اس سلسلے میں کہ بیوی کو پوری طرح راضی کر لیا جائے۔ وہ اگر راضی ہو تو صحبت کی جائے، نہیں راضی ہو تو اس کے نہ چاہنے کے جو اسباب ہیں ان اسبابوں کو تلاش کیا جائے۔ مثلا ہو سکتا ہے ماہواری کا وقت بدل گیا ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، اور وہ آپ کو یہ نہ بتانا چاہ رہی ہو، یا اس کی طبیعت میں الکساہٹ ہو، اس کے بدن میں درد ہو، اس کو نیم بخار ہو، تو اس کا کوئی بھی عذر ہو، آپ وہ عذر تلاش کرنے کی پہلے کوشش کریں کہ آخر یہ منع کیوں کر رہی ہے، اور اگر صحیح عذر مل آتا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح عذر نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں نکلتا ہے تو پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ ضروری ہے اور یہ ہم دونوں کی ضرورت ہے۔ شادی کے بعد جنسی تسکین حاصل کرنا یہ میاں بیوی دونوں کی ضرورت ہے، تو یہ ہم دونوں کی ضرورت ہے، اس کو ہر انداز میں سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مجھے دیا ہے وہ اس لیے بھی دیا ہے کہ میں آپ سے اپنی پاک دامنی حاصل کروں،
ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گی تو ممکن ہے میرا ذہن شیطان خراب کر دے، تو اس لیے اس طرف توجہ دی جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ تو اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ بغیر رضامندی کی صحبت نہ کی جائے۔ لیکن تیسری بات کہ اگر بیوی کو بظاہر کوئی عذر نہیں ہے اور شوہر اس سے زبردستی کرتا ہے، یعنی اس کی طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ شوہر کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جائز مسئلہ الگ ہے اور اسلامی طریقہ کار الگ ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی کو پوری طرح راضی کیا جائے اور یہی طریقہ کار رائج ہے، زبردستی نہ کی جائے۔ تو ایک مسئلہ ہے، مسئلہ جائز الگ چیز ہے، لیکن اسلامی طریقہ کار وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں اقوال وہ الگ چیز ہیں۔ تو عورتوں کو ان سب باتوں پر توجہ دینی چاہیے اور شوہر کی ضرورت حتی الامکان رضا و رغبت پوری کرنی چاہیے تاکہ دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں۔ مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔